السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا حرکات کا بیان چل رہا ہے۔ زبر زیر پیش، زبر اور زیر کا بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم پیش کا بیان پڑھیں گے۔ پیش کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے گا۔ جیسے زبر اور زیر کو معروف پڑھا گیا تھا تو پیش کو بھی معروف پڑھیں گے اور مجہول آواز سے بچا جائے گا۔ معروف کیسے پڑھا جائے گا؟ جیسے با پیش بو، یار نا با پیش بو، یہ معروف ہے۔ اور مجہول کیسے ہو جائے گا؟ با پیش بو، بو یہ مجہول ہے، با پیش بو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ با پیش بو یہ معروف ہے، اور زبر زیر کی طرح اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با پیش بو، با پیش بو یہ غلط ہو جائے گا کہ تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اور اس کو پیش کو پڑھتے وقت آواز آگے کو جاتی ہے، دیکھیں آپ غور کریں، با پیش بو آگے کو جا رہی نا آواز، اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں۔ ہونٹوں کے جو کنارے ہیں نا برابر والے، یہ ملیں گے، اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے۔ با پیش بو، آپ دیکھیں اپنے ہونٹوں کو، با پیش بو، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، با پیش بو۔ تو اس طریقے پہ اس کو معروف پڑھا جائے گا۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم قواعد کے ساتھ جو ضروری قواعد ہیں اور جن میں ابتلاء عام ہے، لوگ عام طور پہ ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں اور ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، تو ہماری توجہ یہ رہتی ہے کہ اس چیز کی طرف ہم توجہ دلائیں اور اس غلطی پر ہم متنبہ ہوں، اور اپنے بچوں کا بھی قرآن ہم درست کرانے کی فکر کریں، اور اگر ہمارا قرآن غلط ہے تو اس کو بھی درست کرنے کی فکر کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ قرآن کو ٹھیک کرانے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ، آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور اپنے بچوں کا بھی قرآن درست کرانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ان ویڈیو کو دیکھیے ترتیب وار، جس نے اب تک پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی براہ کرم پچھلی ویڈیو کو دیکھ لے، تاکہ جو قواعد ان میں بیان کیے گئے ہیں، زبر کا بیان، زیر کا بیان، اور پھر حروف کی ادائیگی، درستگی، تلفظ کیسے ادا ہوتا ہے، وہ جو بیان کیا گیا ہے، ان تمام کی تمام ویڈیو کے ہم سب حضرات دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، خا پر ہوتا ہے، دال پیش دو، ذال پیش ذو۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ الفاظ بھی درست ہوں اور پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ را پیش رو، زا پیش زو، زا میں سختی ہوتی ہے، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ اب ہم مشق کرتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے نا مشق، یہ جو الفاظ پڑھے ہیں ہم نے، یہ ملنے کے بعد کیسے پڑھے جائیں گے، ان کو جب یہ آپس میں ملیں گے تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو۔ پہلے پہلا حرف پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرا ملیں گے، پھر ان کو آپس میں ملا دیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، پھر اگلے والا حرف پڑھیں گے، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، قاف زیر قی نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اس بات کے اوپر توجہ دیں۔ میں جو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ بہت سے حضرات کھینچتے، اکثر ہی کھینچتے ہیں اس چیز کو، زبر زیر پیش کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، معنی غلط ہو جاتے ہیں اس میں۔ قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقی دا، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتلا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کرو ما، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علی ما،
ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر یا، ہدیہ، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحف، صحوف، یہ غلط ہو جائے گا، واو پیش وو، سین زیر سی، وسی، عین زبر ع، وسیع، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدیر، نون پیش نو، صاد زیر سی، نصی، را زبر را، نصیر۔ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو ان میں غلطیاں کرتے ہیں، زیادہ تر کھینچتے ہیں زبر زیر پیش کو، یہ بہت زیادہ غلطی ہے، عوام کی بھی یہی زیادہ غلطی ہے، اور عورتیں تو بہت زیادہ غلط قرآن پڑھتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ان ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے قرآن پاک کو درست کرنے کی فکر کریں۔ قرآن کو درست کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ قرآن کو پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس بات سے بچائے، اپنے قرآن کو درست کرنے کی فکر کرے۔ ان ویڈیو کو دیکھیں اور ان ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو اس بارے میں بتائیں کہ قرآن پاک کو سکھایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔